السلام علیکم، میں فرید حسن بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ قرآن کو اردو میں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عربی سے بھی روشنائی ہو جائے اور ہم عربی کو بھی سمجھنے لگیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 31 سے 29 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے، امید ہے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ یا ایھا الناس، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خطاب انسانوں سے ہے، صرف مکے کے لوگوں سے نہیں ہے، انسانوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے امر یوز کر رہا، حکم دے رہا ہے تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ پہلے امر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہ حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلقکم الذین من قبلکم لعلکم، لعل جو ہے یہ امید یا خوف ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تتقون باب 8 ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا۔ یہ جو ہے خاص طور پہ آپ کو جو ہے وہ رد عمل کے طور پہ آپ کا جو اپنا کام آپ کرتے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ تفصیل ساری دی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ایک بستر اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے برسایا پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں کو، رزق تمہارے لیے، سو اللہ کے برابر کسی کو نہیں بناؤ جبکہ تم سب جانتے ہو۔ اس آیت میں جو ہے دو ذکر کروں گا۔ ایک تو انزلہ، یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں باب 4 استعمال ہوا ہے، اور فخرجہ یہاں پر بھی باب 4 استعمال ہوا ہے، اور یہ دونوں باب جو ہیں وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں کہ جو اس نے اتارا یا برسایا پانی، یا جو اس نے پھر اس کے ذریعے نکالا تمہارے لیے رزق۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں پر ان جو ہے اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت، اور اللہ کے سوا تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اگر تم سچے ہو۔ یہاں حرف شرط استعمال ہوا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو تو تم جو ہے یہ لے آؤ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ نزلہ باب 2 ہے۔ باب 2 جو ہے یہ شدت اور فورس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ صرف اللہ کی طرف سے ہی نازل کیا ہوا ہے۔ اور فَأْتُوا یہ فعل امر ہے تو تم لے آؤ، اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج کر رہا ہے، تم لے آؤ ایسی صورت جو ایک صورت جو اس جیسی ہو۔ وَادْعُوا اور تم بلا لو، یہ بھی فعل امر استعمال ہوا ہے یہاں پر، تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے ساتھ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہیں کر سکے اور تم کبھی نہیں کر سکتے تو تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک تو شرط کے لیے استعمال کیا گیا ہے ان، اور یہاں پر دو چیزیں ہیں، لم اور لن۔ لم جو ہے وہ ویسے جو بھی اس کے بعد فعل آتا ہے اس کو مضارع کے معنی دیتا ہے، لیکن یہ اس کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے کہ جیسے تم نہیں کر سکے نہیں یا تم نہیں کر سکو گے۔ ولن جو ہے یہ مستقبل کے معنوں میں لے جاتا ہے، حالانکہ جو وہ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کبھی نہیں کر سکتے،
مطلب ایون ان دا فیوچر تم کبھی کچھ نہیں کبھی نہیں کر سکتے، اور تم ڈرو، یہ باب 8 کا فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے انسانوں کے لیے اور پتھروں کے لیے۔ یہ اعدت فعل مجہول ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے جیسے کہ وہ تیار ہے سے عدت مجہول میں تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا متشابها ولهم فيها ازواج مطہرۃ وهم فیہا خالدون۔ یہاں اور تم خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا، اور انہیں اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے، اور اس میں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وبشر باب 2 ہے اور فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے تم اپنے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارے لیے باغات ہیں، جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو ان کو وہاں پر جو ہے جب بھی ان کو کوئی وہاں رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے اس سے ملتا جلتا ہے جو ہمیں دنیا میں دیا جاتا تھا۔ یہاں پر اگین اوتو پہلے ماضی مجہول استعمال کیا گیا جب وہ دیے جائیں گے۔ متشابہہ یہ باب 6 میں جو ہے وہ نارملی باہمی عمل، مطلب ایک دوسرے سے ملتا جلتا، یہاں پر کیونکہ ملتے جلتے ہیں اس لیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اسم فاعل ہے۔ ازواج جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شریک حیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ بیویاں اس لیے کیا گیا کہ مطہرۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس لیے یہاں پر ترجمہ جو ہے بیویوں کا کیا گیا ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ خالدون یہ اسم فاعل ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ حق اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال یہاں تک کہ مچھر یا فا اس سے اوپر، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے بس وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ کی نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے گمراہ صرف نافرمانوں کو کرتا ہے۔ انا ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے یقیناً اللہ نہیں شرماتا۔ یہ باب 10 استعمال ہوا ہے یہاں پر، حالانکہ باب 10 نارملی طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وہ اما جو ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ دو چیزوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے تو ایک تو ایمان والوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، تو رہے لوگ جو ایمان لائے وہ تو اس کو حق سمجھتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب لیا یا کیا کر رہا ہے ارادہ اللہ تعالیٰ کا۔ ماذا جو ہے یہ اس میں سوام ہے جو سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل نیچے دی ہوئی ہے۔ یدلو یہ باب 4 ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو، بہت سوں کو، اور اسی چیز سے وہ ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔
اور وہ گمراہ نہیں کرتا سوائے ان کے جو فاسقین ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اور اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد جب آپ اس کو توڑتے ہیں، ان کے لیے یہ ذکر ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پر جو ہے یہ صلہ رحمی، اور جب آپ اللہ نے جو ہے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور آپ ماموں سے کاٹتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا خاص ذکر ہے۔ یہاں پر صلہ رحمی کا خاص ذکر ہے۔ میں یہاں کہوں گا کہ کسی عالم کی اس آیت کی تفسیر ضرور پڑھ لیں، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہاں اس آیت میں جو ہے ایک لفظ تو یہ میثاق ہی استعمال ہوا ہے، جو مضاف ہے اور مضاف الیہ ہے، اور یوصلہ غائب وہ جوڑے رکھیں، یہ مجہول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک طرح کا حکم ہے کہ وہ جن رشتوں کو جوڑنے رکھنے کا حکم ہے ان کو وہ توڑتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، اور وہی جو فساد پھیلانے والے ہیں یہ اسم فاعل ہے خاسرون، وہ جو ہے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو جب تم سب بے جان تھے تو اس نے تم سب کو زندگی دی، پھر وہ تم سب کو موت دے گا، پھر وہ تم سب کو زندگی دے گا، پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر میں نے خاص طور پہ سب زیادہ استعمال کیا ہے، اس لیے استعمال کیا ہے کہ جیسے تم ہے، کم ہے، یہ جو ہے یہ جمع کے صیغے اور جمع کی ضمیریں ہیں، یہ سب کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نارملی ترجمے میں سب لوگ نہیں لکھتے، لیکن یہ کہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ ترجعون جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ کیفا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، یہ نارملی حال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان میں تو بہت نارمل یوز ہے کیفا حالو کا، حالانکہ اس میں کیفا میں شامل ہوتا ہے حالو کا، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں اچھی تفصیل دی ہوئی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو سب زمین میں ہے، اور پھر اس نے آسمانوں پر توجہ دی اور اس نے ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں ساری چیزیں بنائی ہیں وہ صرف ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہم اس کا جو ہے استعمال کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ آخرت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کریں گے، جو اللہ پہ ایمان لائیں گے۔ استوا باب 8 استعمال ہوا ہے، پھر اس نے جو ہے توجہ دی، جب اور کاموں سے فارغ ہو گیا تو اس نے جو ہے آسمان کی طرف توجہ دی اور اس کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا۔ یہاں ورڈ جو ہے علیم، یہ خوب جاننے والا، یہ اس میں مبالغہ ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کے ہی لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، جو غلطیاں اس کو معاف کرے۔ پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی۔ جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کو اس کی پرمیشن دوں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے۔